बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यूँ तो जो कमीशन की रिपोर्ट है, कोयटा कमीशन की रिपोर्ट, उसको आए 3-4 दिन हो गए हैं। उस पर परसों एक लंबी चौड़ी वजाहत भी जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की हुई थी, लेकिन आज मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब एक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने मुतालबा किया कि एबटाबाद कमीशन को भी पब्लिक किया जाए। हैरत इसलिए हुई कि उसको मुतालबा कर रहे हैं कि वो पब्लिक हो, जबकि जो पब्लिक हो चुकी है रिपोर्ट, उसके ऊपर बात करने से गुरेजा है। बिल्कुल एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आनी चाहिए ताकि उसके जो मुंदरजात हैं उसको देखा जा सके। लेकिन क्या जो कोयटा के वाक़े के ऊपर जिसमें 150 अफराद जो हैं वो शहीद हुए थे, 150 घराने जो है वो बर्बाद हो गए थे, क्या उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? आज हम तवक्को कर रहे थे कि कौमी असम्बली के इजलास में भी जो कि हमने सुना था कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके चौधरी निसार अली खान साहब को जवाबदेह करेंगे इस मामले के ऊपर, लेकिन वो भी नाकाम हुए क्योंकि दोनों में से किसी ने अभी तक नेशनल असम्बली का इजलास शुरू होते ही इस मामले के ऊपर बात नहीं की और स्पीकर के चैम्बर के अंदर इस मामले को किल कर दिया गया है। और ये तय पाया है पीटीआई की जानिब से कि पनामा के ऊपर से बात होगी, इस मामले के ऊपर बात नहीं होगी। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या हम अपनी तरजीहात जो है वो तय करने में नाकाम हुए? क्या हम इस कौमी असम्बली से, इस ऐवान से कोई तवक्को ना रखें कि जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, उसके ऊपर कोई आवाज कोई नहीं हो रही? और क्या ये मुकमुका पीटीआई का जो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ हुआ है, इसको कोई और माने दिए जाए? बहरहाल निसार अली खान साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात थे उसके जवाब में उन्होंने क्या क्या कहा, उनके तजादात क्या थे, आइए जरा देखते हैं। यार शहजाद शहीद हो गए साबिर भाई। मैं अहले सुन्नत वल जमात के वफ्द से नहीं मिला। इस्लामाबाद में जलसों की इजाजत देना या न देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चूंकि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास ही नहीं हुआ, इसलिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी नहीं बुलाई जा सकती। ये सवाल वजीर आजम ऑफिस से मुतल्लका है। स्पेशल सेक्रेटरी की तैनाती कानून के मुताबिक, इसमें कानून की वाज़िया गुंजाइश है। जी, आपने देखा कि कमीशन के ऊपर जो इल्जामात खुद चौधरी निसार अली खान साहब ने लगाए हैं, इस बात से शुरू करके कि उनको वो टोटली लाइम थे, उनको नहीं बताया गया, पंजाब हाउस के एड्रेस पे सवाल भेजे गए वगैरह वगैरह वगैरह, इसका जवाब तो हम कमीशन से ही लेंगे और तवक्को करेंगे कि कमीशन का इस मामले के ऊपर जवाब जो है वो मंजर आम पर आए। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने मौलाना अहमद लुधियानवी साहब का कहा कि वो खुद ही मिलने के लिए आ गए थे और हमने उनको नहीं बुलाया था, ये किस किस्म की मसलहत है जो कि वजीर दाखिला कर रहे हैं? हम हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे जनाब अमीरुल अजीम साहब, जो कि जमात इस्लामी के नामी गिरामी रहनुमा भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पेशावर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही जाना माना नाम है और बहुत खूब बोलते हैं असम्बली के अंदर भी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमसे कहा है थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे और जनाब नवाब वसान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और अगेन रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। मैं अमीरुल अजीम साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि आपका एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि अहमद लुधियानवी साहब को बुलाया गया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे और चौधरी निसार अली खान साहब ने उनके बारे में कहा कि नहीं, हमने उनको नहीं बुलाया था, उनको मालूम ही नहीं था कि उनसे मिलने के लिए कौन कौन आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें मालूम नहीं था कि कौन कौन मिलने आ रहा है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि ये रात की तारीकी में तो मुलाकात नहीं हुई, जैसे कि वो करते रहे हैं और करते रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर सेफ हाउसेस के अंदर करते रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी वो खुद करते रहे हैं, उनके साथ भी कुछ लोग जाते रहे हैं।
تو انہیں دن کی روشنی میں ملاقات ہوئی ہے، اور اگر انہیں ملاقات سے پہلے معلوم نہیں تھا تو ملاقات کے بعد اس کی وضاحت جاری کر دیتے کہ آج مجھ سے وقت لیے بغیر یہ آ گئے اور میں نے کرٹسی جو ہے نا وہ ان کو چائے پلا دی، ورنہ میرا اس ملاقات سے کوئی تعلق نہیں، کچھ تو وہ کہتے۔ اب کمیشن کی رپورٹ تو وہ کچھ اور ہے جس پہ انہیں گفتگو کرنی چاہیے، انہیں اپنی آنکھوں کے بارے میں حساب کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ وہ کان کے بارے میں اپنی بات شروع کر دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی وہ اس تناظر میں ہوئی کہ جب پورے ملک کے اندر مسجدوں کے اوپر چھاپے پڑ رہے تھے، لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے تھے اور علماء کرام کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، کچھ اور اس طرح کے آپریشنز چل رہے تھے، اس موقع پر خود انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر بھی اور پریس کانفرنسوں میں بھی کہا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو مجھ سے آ کے مل لے۔ تو اس سلسلے میں کچھ دینی جماعتوں نے ان سے ملاقات کی خواہش کی، چل کے مل گئے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نادرا کے کچھ ایشوز تھے، آغاز یہ تھا کہ اس وقت جو فضا بنی ہوئی تھی اس سلسلے میں لوگ ان سے ملنا چاہ رہے تھے، تو اب اس کے بعد یہ سمجھنا کہ جی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی یا ان کے کہنے پہ ہوئی اور میں نے خود نہیں بلایا، یہ بے معنی سی بات ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں کچھ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جو ہم نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، ان کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ کے مسئلوں کے اوپر کچھ پرابلمز تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے تھے، مطلب کوئی نادرا کے حوالے سے ایشوز نہیں، کا مسئلہ بھی نہیں، شناختی کارڈ کا مسئلہ بھی موجود تھا، اور یہ جو کریک ڈاؤن مساجد کا، مدارس کا، سپیکروں کے بارے میں گرفتاریوں کا، پھر جو مختلف سیاسی کارکنوں کو پکڑ کے شیڈیول 3 کے اندر اور 4 کے اندر ڈال دینا، یہ سارے مسائل ہیں جو اس ملاقات کے اندر زیر بحث آئے ہیں۔ تو اس میں کوئی یقین دہانی کروائی گئی وزیر داخلہ کی طرف سے کہ کیا کیا کریں گے وہ ان کے؟ ظاہر ہے جی، حکومت ہمیشہ اس طرح کے معاملات پہ یہ کرتی ہے کہ جی ہم قانون کے مطابق چلیں گے، اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو ہم اسے دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو وہ آپریشن تھا جو مساجد اور مدارس کے اور دینی جماعتوں کے افراد کے خلاف ہو رہا تھا، وہ کسی حد تک اس میں کمی پیدا ہوئی تھی۔ صحیح۔ اچھا، میں امیر العظیم صاحب، نواب صاحب کے پاس آؤں۔ آپ آج اپوزیشن نے اس بات کے اوپر بات کرنی تھی اور ملاقات بھی ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی جناب اعتزاز احسن کے ساتھ بھی اور ساتھ میں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی، لیکن کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی مطلب ایوان میں جا کے پھر پاناما کے اوپر شور شرابہ ہوا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے کہ اجلاس آج جو 4 بجے ہونا تھا وہ تو تقریباً 6:30 پونے 7 بجے ہوا، تو اس میں پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بات کرنی تھی، اس کے بعد حکومتی کوئی ایک بندہ دانا العزیز نے بات کی، اس کے بعد خورشید شاہ کو بات کرنی تھی، خورشید شاہ صاحب کو، تو اس وجہ سے ابھی ٹائم نہیں آیا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو خورشید شاہ صاحب نے بات کرنی تھی اس پہ، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنی تھی، اس بالکل اس کمیشن پہ جو کوئٹہ کمیشن ہے اس پہ کرنی تھی، اور وہ بھی تیار تھا، چودھری نثار بھی بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ خورشید شاہ بولیں گے تو میں ان کا جواب دے دوں گا، تو خورشید شاہ اسپیکر کے چیمبر میں کیا طے پایا تھا؟ کیا مطلب اسپیکر کے چیمبر میں یہ طے پا گیا تھا؟ کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے؟ ادھر جو گیا تھا نوید گمر گیا تھا میٹنگ میں، خورشید شاہ اپنی پارٹی کی میٹنگ ادھر چل رہی تھی تو اس میں بیٹھا تھا، تو خورشید شاہ نے بات کرنی تھی، ابھی بھی میرے خیال میں ابھی ہو رہی ہوگی اس چیز پہ بات، اور ہم کریں گے بات، ہم کہیں گے۔ ابھی تو پاناما پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، پاناما سے اپوزیشن نہیں، یہ تو پی ٹی آئی نے کیا نا، یہ تو پی ٹی آئی نے کیا نا، یہ تو ہمارا تو پاناما پہ بھی ہے اور اس کمیشن میں بھی ہے، کوئٹہ کمیشن اس پہ ہے، اٹل ہے وہ، جو پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ وہ بات کریں گے۔ خان صاحب، آپ کی پارٹی نے بھی ابھی شروع میں جو گئے پاناما پہ بات کی ہے، وزیر اعظم کے خلاف ہی توپیں جو ہیں وہ ساری ان کے سامنے رکھی ہیں، ان کو وزیر داخلہ کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، الٹا کل عمران خان صاحب نے کہا اس کو چھوڑے، ان کا کوئی معاملہ نہیں، چودھری نثار صاحب کا ہم پرائم منسٹر کے اوپر ہے، تو یہ کوئی مکمکہ ہے جو چودھری نثار کو بچانے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں مکمکہ تو کوئی نہیں ہے، صرف ایک سوال میں رکھوں گا اور اس کے بعد میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ چودھری نثار اسپیسیفک بھی بات ہونی چاہیے، اور پوری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل کلاس ہے جس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، سب اس پہ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ سوال جو رکھنا چاہتا ہوں ابتدا میں وہ یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول کے بعد کہ پاکستان اور پہلا کا پاکستان ڈیفرنٹ ہے۔ آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہوا، سوال ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ میرا اور یہ جو شہید ہوئے آسمہ صاحبہ آپ کے اور میرے ہی بچے تھے،
صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں رہتے تھے. بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو وہاں پہ یاسین شہید ہوا, مبین شہید ہوا, مجھے نام تک سب کے بہتوں کے یاد ہیں, یہ ہمارے بچے تھے. سوال میرا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم لوگوں کے اپنے گھر میں رہنے والے بچے شہید ہوتے تو پھر اس کے بعد بھی یہی انڈیفرنس ہوتا. اسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کو ہم لے کے آگے جاتے یا پھر ہم زیادہ دل سے لے کے جاتے. میں سمجھتا ہوں ہم نیشنل ایکشن پلان کو پوری پولیٹیکل ایلیٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ دل سے آگے لے کے نہیں گئی. چودھری نثار کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں چودھری نثار صاحب کو بہت سپیس ملی ہے, اور ان کو نہ صرف یہ کہ حکومت کے ایوانوں میں بہت سے ان کے ایسے کارنامے ہیں, مطلب ہے 2 مہینے ان کا پتہ نہیں لگتا. بڑے بڑے واقعات ہوئے, امپورٹنٹ ترین واقعات میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 400 اٹیک میں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا. میاں صاحب آج تک 400 کے لیواقین کے پاس نہیں گئے, 2 مہینے غائب ہوتے ہیں. مائی کوسچن از, کیا میاں صاحب کی جماعت میں ان کی اتنی امپورٹنس ہے کہ میاں صاحب تو کوسچن ہو سکتے ہیں, چوئی صاحب نہیں ہو سکتے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ وہ, یہ تو آپ کو اپنی پارٹی سے بھی پوچھنا چاہیے خان صاحب کہ وہ میاں صاحب کے خلاف تو کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کے خلاف آج تک کھڑے نہیں ہوئے. آپ کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کی قیادت نہیں. جی اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ چودھری نثار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, آسما صاحبہ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از اونلی اے کیبنٹ ممبر. مائی کوسچن از ٹو دا پرائم منسٹر آف مائی کنٹری کہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا, 400 کا واقعہ ہوا, آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا, کوئٹہ کارنیج اور کوئٹہ میں ہی جو پولیس والے شہید ہوئے, یہ کچھ 4 5 6 7 بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک دو شاید میرے ذہن سے نکل رہے ہیں. بالکل. اچھا نواب صاحب کچھ کہیں گے پھر اس کے بعد میں. سوال یہ ہے, جی چھوٹا سا بات ختم کرتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ اسپیسیفکلی نیشنل ایکشن پلان پہ وزیر اعظم پاکستان نے کتنی کیبنٹ میٹنگز بلائی ہیں, آپ کو جواب مل جائے. خود نیکٹا کی کتنی ہوئی ہے یہ بھی سوال ہے. جی اس میں آج چودھری شیخ رشید کہہ رہا تھا تو وہ یہ چودھری نثار کیوں ریزائن دے دے. دیکھیں اس میں ہی بڑا تضاد ہے. یعنی شیخ رشید جو تھے وہ چودھری نثار صاحب کی فیور میں تھے تو وہ کیوں ریزائن دے جیسے پہلے ہم نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب بھی فیور میں تھے. کل جو وہ ہم نہیں کہیں گے, وہ شیخ رشید کی میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا. تو اس وجہ سے دیکھیں اگر کہیں بھی واقعہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے جیسے علیمن خان نے بات کی کہ وہ سویا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہوتا ہے. ہم نے تو ریزولوشن لائے ہیں, ہم تو آج نہیں تو کل ٹیک اپ ہوگا, ہم تو کریں گے کوشش. ڈاکٹر صاحب بڑے سخت سوال ہیں. آپ چونکہ کیبنٹ کے ممبر ہیں اور چودھری صاحب بھی ہیں, اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور جواب دہی ہے, اس لیے آپ کو ہی جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ جو کمیشن کے اوپر رپورٹ آئی اور جو آیا ہے رد عمل, کیا وزیر داخلہ کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے وزیر داخلہ کا استعفیٰ جو ہے وہ مانگا جائے, یا جو مانگا جا رہا ہے وہ تو اس رپورٹ سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, میں نے کوئی ایسی چیز نہیں, وہ کہتے مجھے علم ہی نہیں تھا, میں لدھیانوی صاحب سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں. چلیں اسی بات کو لے لیں, ان کو نہیں پتا تھا, ان کو اگر پتا نہیں تھا تو بے خبر ہوئے. بے خبر ہے تو وزیر داخلہ کیسے ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ اگر میں, آپ فرما رہی ہیں کہ میں آپ کے آفس آ رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ 4 اور مہمان آ رہے ہیں, تو اٹ از ویری مچ پاسبل. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جب آپ تشریف لائیں میرے آفس میں اور آپ کے ساتھ 4 اور لوگ ہوں تو میں ظاہر دفتر سے انہیں نکال تو نہیں سکتا. بے شک وہ کلعدم ہوں. نہیں, اب یہ ان کی ملاقات کس طرح ہوئی, یہ ملاقات ان کی کس طرح ہوئی, کس ماحول میں ہوئی, لیکن انہوں نے یہ بات جب بتائی ہے, میں تو ان کو دفتر میں نہیں کریں گے نا, کیسے کریں گے؟ قلعدم کا بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کو دفتر سے گھسنے والی جو بات یہ ہے, دیکھیں یہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں. اگر کوئی مینجمنٹ ایک گھنٹہ بعد باتیں ہوئی ہیں, چائے پلائی گئی ہے, بات یہ ہے جی کہ اگر بسکٹ کھلائے گئے, اگر انہوں نے خود بلایا ہو, اگر چودھری نثار صاحب نے ان کو خود بلایا ہو, امیر العظیم صاحب آن ریکارڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لدھیانوی صاحب کو انہوں نے بلایا ہے, ان کی درخواست کے اوپر ملاقات ہوئی ہے. پوچھے امیر العظیم صاحب سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر العظیم صاحب موجود ہوں گے یقیناً, لیکن آپ چودھری نثار صاحب کے سٹیٹمنٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں چودھری نثار کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں, چودھری نثار سب کچھ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. سارا دن جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ کیا آپ سیاسی مخالفت کی وجہ سے مخالفت کیا ہے, پہلے سے لگے استعفیٰ دیتے, کس وجہ سے استعفیٰ ہے کیا جو ہماری ان سے مخالفت, ان سے تو استعفیٰ کوئی مانگ ہی نہیں رہا, مانگ نہیں, سب کی مانگیں. بلاول بھٹو کو کب کہا جب اپنی تقریروں میں چودھری نثار استعفیٰ دے, آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ نہیں, میں مطالبہ یہی میں کہہ رہا ہوں, پارٹی کا ہے, پارٹی کر سکتی ہے. ان کو تو پہلے سے ہی پیٹ میں درد پڑا ہوا ہے, یہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ رپورٹ تو ابھی آئی ہے,
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پہلے سے ہی پتہ نہیں کس اگر کس یہ بات کے رپورٹ اوپر پیپلز پرابلم ہو پارٹی رہی کے ہے. خلاف آئی ہوتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ ان کے خلاف کتنی رپورٹیں آئی ہیں؟ نہیں ہم نے تو یہ بھی جو کہا اگر ہے یہ آئی ہوتی ہمارے اندر تو یہ بھی جرت ہے کہ چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کو جو ہے چیلنج کروں گا. اچھا میں کورٹ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں لدھیانوی صاحب کو آپ نے کل عدم تنظیم قرار دیا؟ آپ کی گورنمنٹ نے کیا نا، ان کو کسی اور نے تو نہیں کیا، ایسا ہی ہے نا سر؟ دیکھیں ان کیوں کی کیا؟ جو اس وقت جماعت ہے اہل سنت والجماعت، وہ اس وقت کالعدم تنظیموں کی لسٹ میں نہیں ہے. اچھا اہل سنت والجماعت ان کی کالعدم تنظیموں کی لسٹ میں نہیں ہے جو میری معلومات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لدھیانی صاحب خود جو ہے وہ 4 شیڈول میں شامل ہے. نہیں اس کا آپ یہ مطلب کہہ ہے رہے کہ ہیں اہل حکومت اس سنت بات پہ نظر والجماعت ہے. جو ہے وہ کل عدم تنظیم ہی نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ میری معلومات کے مطابق اب جو اس تنظیم کا جو نام ہے اہل سنت والجماعت، نہیں میں اپنی آسما یہ معلومات بات کی درست بتا کہہ رہا ہوں. رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے، سر نیکٹا وہ کی ویب سپاہ سائٹ پہ صحابہ موجود کالعدم رہی ہے. سر امیر العظیم صاحب نیکٹا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، نیکٹا کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، گورنمنٹ کی مشینریاں لیکن آج اس کے تک بارے انہوں میں نے کہتے ہیں. ڈکلیئر نہیں کیا جی. جی بالکل یہ کیسے، یہ تو ہو وہ چکا میرا خیال ہے. ہے لدھیانوی صاحب کا نام ہو سکتا. نہیں سنی میرے خیال میں نہیں ایسی اہل ہے کہ سنت والجماعت کو کیا گیا کل عدم. یہ اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ یہ 3 ناموں سے اس 3 جماعتوں کے سربراہ ہیں، یعنی ڈی پی سی کے اندر وہ ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں کیونکہ دفاع پاکستان کونسل کا حصہ ہے، لیکن یہی جو ہے باقی 2 جماعتیں جو کل عدم ہیں ان کے سربراہ بھی ہیں. یہ کیا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا اس کا مطلب لیا جائے؟ نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے نا جی کہ اس کی جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ڈی پی سی ہے اس کے تحت جو پروگرام اگر ہو اس میں انہوں نے شرکت کی ہو، اس پہ پہلے بھی الزام لگائے جاتے رہے یہاں پہ جناب کہ وہ یہاں اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ اجازت لے کے نہیں کیا. اچھا اور یہ جو وہ بھی جلسہ جو ہے وہ اس میں ساتھ باقی لوگ کیسے تھے. ہو گیا آپ کی نہیں حکومت دیکھیں کی یہ ریٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کی ریٹ کا ہے، اور کوئی جلسہ کرے تو ان کے لیے 44 ہے، ان کے لیے 44. صاحب، آپ کا گورنمنٹ حلقہ کی ہے. ریٹ تو اور دیکھیں. کس کے اچھا جلسے یہ میں آپ کا حلقہ ہے ڈاکٹر صاحب. چودھری مجھے آپ یہ نثار بتائیں. کہہ رہا ہے کہ میرا اس میں نہیں کچھ نہیں ہے، یہ مجھے بتائیں میرا نہ جانے جو بھی ہو اگر جائے. ان کا نام آتا ہے تو آپ کو ویسے ہی جذبات میں آ جاتے ہیں. میں تو کبھی اتنے جذبات میں نہیں دیکھا جتنا آج یہ چودھری صاحب کا نام آیا تو انہیں زیادہ جو ہے وہ جذبات میں آ گئے. یہ آپ کے حلقے میں ہوا یہ جلسہ، آپ کو علم ہوگا اس بات کا؟ نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نے پرمیشن دی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جی اس میں کوئی کالعدم آدمی نہیں آئے گا، یہ کروایا گیا، یقین دہانی کروائی گئی، پھر بھی وہ آئے، پھر بھی نعرے لگے. اگر حکومت کو یہ نہیں پتا تو پھر کس کو نہیں پتا؟ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت ان کو جن کیسز میں اگر وہ کسی وقت ہوں گے یا تھے اس وقت ان کے مطابق کارروائی ہوئی. اب اس وقت انہیں کوئی کیس ایسا ہے جس میں ان کو گرفتار کیا جائے یا کوئی ایسی چیز ہے، جبکہ یہ بات وضاحت ہو چکی ہے کہ ہم نے انہیں خود نہیں بلایا، وہ ایک وفد کے ساتھ آئے اور ان اچھا کے اس ساتھ کے لیے ان کو کوئی تازہ واقعہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ کا مطلب یہ ہے؟ نہیں یہ خیر ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ ایسی بہت سارے ایسے نام ہیں پاکستان کے اندر جو مختلف واقعات میں جن کے نام آتے رہے. بعض ایسے نام ہیں کہ جن کا نام لیا، بعض ایسے نام ہیں کہ جن بھی ڈاکٹر صاحب افسوس اس وہ بات باتیں کا کرتے ہے رہتے ہیں. یہ سوئے ہوتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر یہ مجھے اٹھتے ہیں ہمدردی نیند سے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب پانی کو لگتا ہے. مجھے پتا ہے، دیکھیں آپ کا یہ حلقہ ہے سر، یہ آپ کا حلقہ ہے جہاں پہ یہ جلسہ ہوا تھا جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیشن نہیں لی. بغیر پرمیشن کی کس کی پرمیشن کے ہو گیا سر؟ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کی وضاحت میرا خیال آ چکی ہے. اگر مزید مانگیں گے تو میں بھی آپ کو لے کے دے دوں گا. باقی یہ کہ اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی علی صاحب نے کی اس پہ عمل نہیں ہوا یا ہماری کوششوں میں کوئی کمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک بات، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں صرف کہ اگر یہ بات ہوتی کوششوں میں کمی ہوتی، حکومت سنجیدہ نہ ہوتی تو آج الحمدللہ ملک میں جو امن ہے وہ یہ نہ ہوتا. حکومت کی نہیں وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی وزیر بریک داخلہ حکومت ہی ہے نا. بالکل الگ ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس سارے سوالوں کے جواب ان کو اسمبلی میں دینے پڑیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. وزیر اعظم کی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج ہوا، آپ کے خیال میں چودھری نثار صاحب جو ہے ان کو آج جواب دہ ہونا ہے، وہ بات کریں گے آج اسمبلی کے اندر، کیونکہ یہاں سے تو کہہ رہے ہیں معاملہ اٹھایا جائے گا؟ جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ ابھی اجلاس کے 3 دن اور چلتا ہے. ابھی تو اپوزیشن کا ذرا وہ ہنگامہ آرائی جاری تھی، وہ بھی کوئی بات کرنا یا کوئی سنجیدگی سے اپنا موقف دینے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہی ہے کہ جب پاکستان کی جہاں عزت کا معاملہ ہو، پاکستان کے دوست ملک کے صدر آئے ہوں، ترکی جیسے ملک کے صدر آئے ہوں، تو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں آنا. آپ چونکہ نعرے لگانے ہیں یہاں آ کے
उछल कूद करनी है तो अब पार्लियामेंट में आ गए ये हैं तो उनका चंद ही हक दिनों है, बाद। जमहूरी बहरहाल उनका हक हक है है। उनका। हाँ। कोई नहीं, मेरा ख्याल है कर सकता वो है, जमहूरी ये हक नहीं भी है है, कि- लेकिन हाँ, मेरा ख्याल ये है कि नहीं उस वक्त आना चाहिए था जब तुर्की का सदर यहाँ पे आया हुआ था। नहीं, वो भी आना चाहिए था, ऐसे एक नुकता था, उन पे तनकीद भी हुई। लेकिन बहरहाल लेकिन जो मैंने कौमी थोड़ी सी issues तफसील हैं, इसके इसलिए दी ऊपर है वो बात नहीं, करें। इसमें देखें ना, मैंने वो तफसील इसलिए दी है अपोजिशन राइट कि पे अगर है। टाइम आज हुआ वो इसलिए राइट तो पे है कि निसार जब साहब- वज़ीर आज़म ने पनामा लीक पे असेंबली में बात की थी तो कम से कम उनको आके अभी जवाब भी देना चाहिए। मैं अर्ज क्या- करता हूं कि क्या अगर आज टाइम हुआ तो निसार साहब आज बात करेंगे, अगर आज टाइम ना हुआ तो कल बात करेंगे, लेकिन बहरहाल वो अपना पूरा मौकफ जो है, पूरी वजाहत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। अच्छा, मैं अमीरुल अजीम साहब एक चीज पे बड़ी वो मैं खटकी हूँ कि अगर जो कलदम तंजीमों की लिस्ट है, अगर उनकी इसी तरह से मुलाकातें होती हैं और वजीर दाखिला उनको बुलाते हैं, उनको लेजिटिमेट करते हैं, तो वो उनका नाम क्यों नहीं निकालते? अभी चौधरी साहब ने कहा कि कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ उनके ऊपर, तो उनका नाम क्यों नहीं निकल जाता उन लिस्टों में से? आसमा, ये एक पुरानी रविश है। ये लुधियानवी साहब के मसले पे मुझे नहीं समझ आ रही कि मीडिया भी इसको क्यों हाइप क्रिएट कर रहा है। पहली बात तो मैं वाजे करना चाहता हूं कि मैंने अपना पूरा पस मंजर दिया है कि एक खास माहौल था जिसमें खुद वजीर दाखिला और हुकूमतों ने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है हमसे आके मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको ये कह दिया कि चौधरी निसार ने कहा कि जी आए और लुधियानवी साहब को मेरे पास लेके आए। हम एक वफद बना के उनके पास लेके गए और वफद के बारे में बिलअमूम ये होता है कि जी कितने लोग होंगे, कौन होगा, ताकि वहाँ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, तवाज़ो का तमाम हो। चीजें उनके ऑफिस तक पहुंच गई थी। अब दूसरी बात जो आपने उठाई है, तो ये तो पाकिस्तान के अंदर बहुत पुराना मामला हो रहा है। हमारे यहाँ FIR होती हैं, कत्ल अगवा के अंदर लोग मुलव्विस होते हैं, सियासी जरूरत पेश आती है तो उनको आप गवर्नर बना देते हैं और वो सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर गवर्नरशिप का इख्तियार करते हैं। अमीरुल अजीम साहब, ये बताइए, अभी अली मोहम्मद खान साहब ने बहुत ही दिलदोज अंदाज में, मैं खुद भी बहुत इस पे मैं टची हूँ इस मौजू के ऊपर, APS के बच्चों की बात की। आप नहीं समझते कि जो उनके सिंपथाइजर्स थे, जिन्होंने उन बच्चों को शहीद किया, कत्ल किया, ज़िबा किया, उनके सिंपथाइजर्स के साथ मिलना चाहिए? अब कौन किसका सिंपथाइजर है? जिसको पता है कि अगर उसके सिंपथाइजर है तो नहीं मिलना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें पता था जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि माजी के अंदर भी और अभी भी ये होता है कि आपको पता नहीं है कि MQM कराची के कौन कौन से लोग किस तरह से किसके सिंपथाइजर हैं। तो अगर आप उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ सारा मामला कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर कानून की बालादस्ती को हर मामले में आप पेश नजर रखेंगे तो हमारे हालात ठीक होंगे। अगर आप किसी एक जगह पर कानून को गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो कानून किसी दूसरी जगह भी गलत इस्तेमाल में आएगा। इस कमीशन में कहा है चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने कि अहले सुन्नत वल जमात जो है वो बलोचिस्तान में कलदम है, लेकिन मीनारे पाकिस्तान के नीचे वो जलसे कर सकती है। मैं आपको सुनवाती हूँ, समीउल हक साहब ने कल क्या कहा है, जरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो, सुनवाइएगा जरा। मैंने कहा तालिबान मेरी औलाद है, हम तालिबान पर फख्र करते हैं, वो मुल्क को आजाद करा रहे हैं। लोगों ने कहा तालिबान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपकी जमात अफगानिस्तान में डट गई और आपकी जमात यहाँ भी तालिबान तालिबान करती रही। इसके शुरू के जुमले थे तालिबान मेरी औलाद है, तालिबान हमारे बच्चे हैं। और क्या आप उन सपोर्ट में आप कहेंगे कि इनको आप सजा दें या इनको आप कम से कम नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इनके खिलाफ कोई इकदाम उठाए? आप कहेंगे कि इकदाम उठाए कि नहीं? जी जरूर उठाना चाहिए और उठाया जा रहा है। ये जो समीउल हक साहब बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर तालिबान के नाम से जो मुतहर्रिक हैं, ये तालिबान नहीं है, इन्होंने तालिबान का नाम ओढ़ा हुआ है। वो जो तालिबान की बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं। यानी वो अच्छे तालिबान, गुड तालिबान जो है वो सही है। मुझे नहीं मालूम कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ये जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरी औलादे हैं ये, और ये वो कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, जो लोग डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम अफगानिस्तान में भी उनके साथ हैं और यहाँ पे भी मेरे बच्चे हैं। पूछ सकते हैं ना, अमीरुल आप उन्हीं से पूछ सकते हैं सर। ना। सारी रियासत ही कंफ्यूज्ड है। अली मोहम्मद खान साहब, रियासत कंफ्यूज्ड नहीं है, हर कोई अपने मतलब और मकसद के लिए वोट लेने होते हैं तो सब उनके दरवाजों नहीं, आसमा
जी। मसला जो है ना वो रियासत का नहीं है, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। जब दुनिया को जरूरत पड़ती है तो वो अरब ममालिक के अंदर तालिबान के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। सही बात है, उनके सही लिए बात है, आपसे मौके एग्री फराहम करती कर हूँ मैं, देते हैं, आपसे एग्री मस्कत के अंदर करती करते हूँ हैं, सर, आपसे एग्री करती बहरीन हूँ, के अंदर लेकिन करते हैं। लेकिन खान तो ये साहब पूरी इस वक्त दुनिया तो कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल, मैं ये सवाल खान साहब, हमारे बच्चे मर रहे हैं ना, तो हम तो कंफ्यूज ना हो, हम तो क्लियर हो, हम तो अभी भी कंफ्यूज्ड है। रियासत तो इनको सपोर्ट कर रही है, नेशनल एक्शन प्लान का जनाजा निकल रहा है। खान साहब जी मैं सुन रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बात जहां से शुरू हुई थी, मैं जरा वहां उस तरफ थोड़ा सा जाना चाहता हूं कि जातियात किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्त ऐसा नहीं है कि पॉइंट स्कोरिंग हो, कि अगर कोई रिपोर्ट आई है तो उसको बुनियाद बना के हम चौधरी निसार के पीछे पड़ना है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन जो अभी रिपोर्ट आई है उस पर असेंबली में डिबेट हो, क्योंकि जो लग रहा है वो ये है कि बिल्कुल उसको कहते हैं ना क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एक गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जब आप एक लापरवाही की हद तक चले जाएं तो ये सीट ऐसी इंपॉर्टेंट है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो गलती की जहां गुंजाइश ना हो वहां पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस करना ये बहुत बड़ा वो है, उस पर देखना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइस फिर जो है वो पूरी कौम पे करती है। अच्छा, लेकिन नहीं, वहां आप पे कह रहे हैं कि चौधरी निसार के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, तो पनामा की इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के पीछे क्यों पड़े आप? छोड़ दें अभी। मैं जरा बात कर लूं। देखिए मैं जो आपको बात की वो ये है कि अगर चौधरी निसार साहब की क्रिमिनल नेग्लिजेंस निकलती है कि इस आदमी ने जान के गलती की है, फिर तो उसको सजा दी जाए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की लाइन में डिफरेंस है। पीपल्स पार्टी, अगर आपने देखा हो, कमीशन की रिपोर्ट से पहले वो अब कहने वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता, कहने वाले कहते हैं कि वो चौधरी निसार के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जाहिर डॉक्टर आसिम और अयान अली का मसला है, उस पर उनको प्रेशराइज करना। हाँ, तो अयान अली के मामले पे जितने वो टची हैं वजीर दाखिला, वो बाकी किसी मामले पे लग ही नहीं रहे। वो तो अयान अली और जो वो बेचारी गुला थी, शरबत गुला, उसके मामले पे तो बहुत टची है। क्यों नहीं होना चाहिए उनको बाकी तो मामलों? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, उसकी तरफ मैं आना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हमें ये देखना होगा कि तालिबान हु इज तालिबान। मदरसे में इल्म के तालिब को आम अल्फाज में तालिबान कहते थे। अब जितने मदरसे हमारे इलाके में जो हैं या जितने मैं जानता हूं वो तो दहशतगर्द नहीं है। तो अच्छा, ये अब देखना होगा कि ये क्या मदरसे सर एक सेकंड, बिल्कुल इस पे हम आते हैं, इस पे हम आते हैं। लेकिन खान साहब, उन्होंने कहा कि आयान पीपल्स पार्टी जो है ना वो पहले से ही कह चुकी थी ये कि मतलब उनका, आपका बादियों नजर में आपने पहले फैसला कर लिया कि चौधरी निसार, इसीलिए मुतालबा भी कर दिया कि चौधरी निसार से ये नहीं हो रहा। आप चौधरी निसार के खिलाफ क्यों हैं, जातियात पे क्यों हैं आप? नहीं, देखिए हम जातियात पे नहीं हैं, हम तो चाहते हैं देखिए सबके साथ इंसाफ किया जाए। अगर ये होम इंटीरियर मिनिस्टर है तो देखें एक जैसे ये तो इनका भी दुश्मन है, ये इनके आपस में जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जाइए आपस में पूछ देखो तो बात नहीं करते। अगर आज भी बैठे हुए थे अलग अलग मतलब एक चेयर साथ ही थी, पर एक उधर मुंह देख रहा था, एक इधर मुंह देख रहा था, तो कोई बात नहीं, ये आपस में ही लगे रहे थे। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये जो डॉक्टर आसिम का इतना बड़ा जो केस, कोई मुझे एक बताएं जो साबित हुआ। नहीं, मैं आ रहा हूं। तो देखे ना, एडी ख्वाजा को आपने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जरदारी साहब के अहकामात नहीं, वो खुद चला गया। वहां पे बिलावल और मुराद अली शाह चुप करके बैठे हुए, कोई भी नहीं, वो उनकी चली नहीं रही वहां पे। नहीं, कोई भी नहीं, कोई मुराद अली शाह साहब वो फुल फ्लेज है। मुराद अली शाह साहब वजीर आला हैं, उनको कोई भी उनको टच नहीं है, कोई भी नहीं कहता कि इसको चेंज करो, इसको रखो। ये खुद मुराद अली शाह साहब करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, और कोई भी आसिफ अली जरदारी साहब उनको इस चीजों पे कहते ही नहीं है। न बिलावल साहब का जो अहकामात होते हैं वही उस पे ही चलता है। और ये नहीं है चौधरी निसार की पहले से ही मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी है। जैसे ये देखें हर जगह पे ये बात ही, इनको हर चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है और कोई पार्टी नजर नहीं आती। तो देखें एक बड़ा एक कमीशन का एक इतना बड़ा फैसला आ गया है। और वैसी पनामा लीग हो या दूसरी हो, नून लीग का काम यही होता है कि जुडिशली अपना फैसला नहीं दे, ये कमीशन पे यकीन रखते हैं कि ये जो 97 में जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, ये उस तरह का ये रंग लाना चाहते हैं कि इस तरीके से हो, और कमीशन में ऐसी बातें निकलनी चाहिए। और नहीं, ये तो अभी रिपोर्ट आई है, ये तो भी आप दबाव डालेंगे तो प्राइम मिनिस्टर या बाकी जवाब देंगे। वो देखें आज खुर्शीद शाह साहब ने अभी बात की होगी इस पे, और है बात कल से भी है, हमारी यही है, हमने इनके लिए लाए हैं कि इनको इन पोस्ट हटाया जाए और मिनिस्ट्री इनको दी जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो खान साहब भी बात कर रहे थे कि हम नेशनल एक्शन प्लान की डायरेक्शन
کب سیٹ کریں گے, اس کے اوپر کب پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کب سیریس ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرنا کیا چاہیے, میں کوئکلی ایک دو جملے ضرور لینا چاہتی ہوں سب کے, پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں گی. امین العظیم صاحب, ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو سفارشات کمیشن نے دی ہیں اس میں سے کوئی بھی کسی سے ڈس ایگری نہیں کرے گا, لیکن نیت جو ہے وہ درست کرنی پڑے گی سارے اداروں کو, تمام ریاستی اداروں کو. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ صرف کمیشن کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اصل پرابلم جو ہے وہ پریکٹس کی کمی ہے. ہم پریکٹس اور عمل درآمد پہ کسی معاملے میں نہیں جاتے. اگر ہم یہ درست کر لیں اور نیت درست ہو جائے تو میرا خیال ہے معاملات ہر دائرہ زندگی کے بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. خان صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ معاملہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں ہے. چودھری نثار علی خان کی بے تحاشا خوبیاں بھی ہوں گی, مگر یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی معاملہ ہے, اور دیکھا جائے تو جنجوعہ صاحب دیکھ رہے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کو. نہیں, دیکھیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہے, ہم ہر چیز کو پہ سیاست کرنے شروع کر دیتے ہیں. سیاست ایک عبادت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, لیکن ہم نیگیٹو سیاست شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک و قوم کی جو ہے وہ کیا صورتحال اس سے بنے گی. دیکھیں, ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان جو ہے مضبوط ہو. ایک آدمی کے نکالنے سے کیا پاکستان مضبوط ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن سوال اپنے ملک کے وزیر اعظم سے یا جو بھی جن کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے, اور صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے بھی سوال ہونے چاہیے کہ آپ کی پالیسیز اے پی ایس سے پہلے کیا تھی, اس کے بعد کیا ہے, آپ کیسے پیسے کیسے. دیکھیں, ہمارا سیاستدان کا مسئلہ کیا ہے. ہمارا سیاستدان 5 سال کا تو چھوڑیں, 20 25 30 کا چھوڑیں, وہ 1-2 سال کا سوچتا ہے, کیونکہ اس کو ووٹر فرینڈلی پروجیکٹ چاہیے. ان چیزوں پہ ووٹ نہیں ملتے, دے ڈونٹ فوکس آن دیم. یہ تب اس پہ فوکس کریں گے جب یہ آگ ان کے گھر پہ آئے گی. ان کے گھر پہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں, ان کے پیسے سب کچھ تو باہر ہے. صحیح ہے. تو آپ صاحب دیکھیں, یہ سب سے پہلے کہ ہمارے ہاں اصلی کیا ہے کہ پریکٹیکلی کام نہیں کیا جاتا. کوئی بھی کسی چیز میں اتنا بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے, اتنی بڑی جو گرما گرمی ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو یا چودھری نثار کو یا ان کو جو بھی ہے, ان کو سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایسے جیسے ابھی انہوں نے خود کہا کہ جو چینل میں چل رہا تھا کہ میں اسلام آباد کا, وہ تو میں نے نہیں کر سکتا کہ کوئی کچھ بھی ہو. جیسے اتنا بڑا جلسہ بھی ہوا اور لوگوں نے دیکھا, اور ایک جلسے پہ 44 لگایا ہوا تھا, ایک پہ تھا ہی نہیں جو تنظیمیں تھی, کر دیا. تو دیکھیں, قانون جب تجاور کر جاتا ہے, قانون جب ایک کے لیے ہوتا ہے, بڑے آدمی کے لیے ہوتا ہے اور چھوٹے آدمی کے لیے نہیں ہوتا, تو تب یہ معاملات خراب ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ تب حالات پیدا ہوتے ہیں. اور چودھری نثار کو میرے خیال میں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا جو کے پی کے کا جو ثانیہ جو یہ ہوا یہ ان کا. جی سر. نواب صاحب ایک بات پوچھ سکتا ہوں, آپ کی اجازت ہو تو؟ جی جی, کیا شکریہ. آپ نے یہ فرمایا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہی آپ کے اور میرے اور ہم سب کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ مالدار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور. درست. تو کیا آپ پہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جس طرح کسی عام پاکستانی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے کب کہا ہے کہ کسی کے لیے قانون تو سب کے لیے برابر ہے اور قانون احتساب ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ پاناما لیگ کا اتنا مسئلہ ہے, وہی قانون دب گیا, اور عمران خان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے, وہ بھی دب گیا. دیکھیں, یہ باتیں تو آپ اچھی کر لیتے ہو جو ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تو قانون میں کب کہہ رہا ہوں کہ قانون صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے, سب کے لیے قانون ہونا چاہیے. جو حقیقتیں بتایا جائے. دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اتنے کیس بنے, کیا ثابتی ہوئی؟ کوئی ثابت نہیں ہوئی. بالکل صحیح ہے, وہ آپ کی بات درست ہے, اور یہ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر قانون بڑوں کے لیے الگ ہوگا اور جو غریبوں کے لیے الگ ہوگا, تو پھر مطلب ایان علی کے لیے قانون الگ ہوگا اور باقیوں کے لیے الگ ہوگا, تو پھر تو معاملہ نہیں چلے گا, ریاست نہیں چل سکتی. سر نہیں, الگ تو بالکل بھی نہیں ہے, اور ان کے کیسز ہیں, یہ ظاہر ہے عدالتوں میں بھی ٹرائل ہو رہے ہیں, اور عدالتوں کے ذریعے ہی سارے ان کے فیصلے ہوں گے. اب ایان علی صاحب کا کیس یہاں کوئی پنڈی کے کوئی تھانے یا پارا میں تو نہیں چل رہا نا, ان کا کیس ظاہر ہے, لیکن ریاست فالو کر رہی ہے, ریاست فالو کر رہی ہے, کرنا چاہیے ریاست فالو کرتی ہے, تو ان کو کرنا چاہیے. ان کو کیوں نہیں کرتی؟ یہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں, دندناتی پھر رہی ہیں, جلسے کر رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں کو فالو نہ کیا گیا ہوتا اور اگر ان لوگوں کے خلاف آپریشن نہ ہوتے,
اب पंजाब की सारी बात करते हैं जी कि जी पंजाब के अंदर जनाब पता नहीं इन तंजीमों को कोई किसी ने खुली छुट्टी दी हुई है जी, ये हालांकि कमीशन पंजाब ये चीफ सेक्रेटरी ने- मेरी बात सर, इस सुनिए, रिपोर्ट पंजाब के अंदर कमीशन ने कहा है जो शुरू होती ऑपरेशन है, जारी है चीज़ पंजाब के पंजाब से अंदर ही, जो काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट पंजाब में बने हैं, जो खुसूसी तरबियत पंजाब में उनको दी गई है, वो किसी सूबे में किसी को नहीं दी गई। और किनको ये- खुसूसी तरबियत कलदम तंजीमों? जी नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ